ہمارے ہاں دل کی ماننا شروع کر دی گئی ہے، وہ جائز ناجائز خواہشات کیسی کیوں نہ ہوں دل کی مانتے ہیں، حالانکہ ایک مسلمان اور ایک اچھا انسان وہ خواہشات نفس کی یا دل کی پیروی نہیں کرتا، کیونکہ دل تو کسی بھی چیز کی طرف بلاتا ہے۔ اچھا انسان وہ تو اچھائی اور خیر کی باتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دل اس کے جذبات اور اس کی کیفیات اور اس کے مطالبات تو ہر طرح کے ہو سکتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں دل کے جذبات کے نام پر کچھ بھی کہا جائے تو اسے سند جواز عطا کی جاتی ہے۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ انسانوں کے آپس کے تعلقات ہیں، اور خاص طور پہ غیر محرموں کے ساتھ تعلقات۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی قیمت اور قدر عطا فرمائی ہے عورت کو، لڑکی کو، کہ اگر کوئی شخص بچیوں کی پرورش کر کے، اچھی تعلیم و تربیت کر کے ان کا نکاح کر دے وقت پر، تو اس کے لیے کتنی بڑی بڑی بشارتیں ہیں، فضیلتیں ہیں۔ جب یہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک عام لڑکی اجازت نہیں تھی غیروں کو کہ وہ اس کے چہرے کی جھلک بھی دیکھیں، اس کے بالوں کی لٹ بھی دیکھیں۔ پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں، پیارے آقا نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگا کہ شاید وراثت میں ان کا حصہ اترے گا، لیکن یہی پڑوسی اگر چھت پہ چڑھ کے پڑوسیوں کے گھر میں جھانک کر لڑکی کو دیکھ رہا ہے تو اس کی اتنی قدر و قیمت ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، شریعت کہتی ہے اس کی آنکھ نکال دو، یہ جو غیر محرم کو دیکھ رہا ہے کہ اس نے پڑوسی کے گھر میں جھانکا ہے اور اس کی عزت پہ آنکھ ڈالی ہے۔ اس قدر و قیمت کو آپ دیکھیے، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ چاروں طرف ہوس کے پجاری اور ہوس کے درندے ہیں، وہ اپنی خواہشات و نفس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کے لیے کوئی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ نکاح اس کا مطلب ہے یہ اتنی قدر و قیمت والی ہے کہ اگر تمہیں اس کا قرب چاہیے تو نکاح کرو، اللہ کے نام پر اسے اپناؤ، اس کے گھر کی ذمہ داری لو، نان نفقے کی ذمہ داری لو، لباس کی ذمہ داری لو، خوشی غمی کی ذمہ داری لو، زندگی کے ہر مقام پر اس کے تحفظ کی ضمانت دو، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، زندگی کے ہر سرد و گرم میں اس کے ساتھ کھڑے رہو، یہ ساری ذمہ داریاں ادا کرو، تب اس کا قرب تمہیں ملے گا۔ اتنی قدر و قیمت ہے اس کی، لیکن یہ انمول چیز اپنے آپ کو خود بے مول کر دیتی ہے جب یہ کسی کے چند میسیجز پر، ٹیلی فون رابطوں پر، بیلنس پر، ایک کارڈ پر، چند غباروں پر اور چند جملوں پر اس کے ساتھ چل پڑتی ہے، تو اپنی قیمت کو تو یہ خود گھٹا رہی ہے نا۔ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اپنی قدر و قیمت کو تو خود سمجھنا ہے، ہوس کا پجاری اور درندہ وہ تو بیوقوف بنانے کی کوشش کرے گا۔ ایک لڑکی نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ امی یہ آئی لو یو کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا اگر یہ جائز جگہ پر ہے تو دنیا کا بہت خوبصورت اور بہت مقدس جملہ ہے، اور اگر ناجائز جگہ پر ہے تو بیٹا یہ ہوس کے پجاری کا وہ تیر ہے جس سے وہ تمہاری عفت اور عصمت کے جوہر کا خون کرنا چاہتا ہے۔ اس دنیا میں انسان سچ بھی بولتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اس کائنات کا وہ کون سا جملہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ بولا گیا، جس کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا، ان کے جذبات کا، کیفیات کا اور جسم کا استحصال کیا گیا، جس کے ذریعے سے وعدہ کیا گیا اور وہ وعدہ توڑ دیا گیا، اور لوگوں کو جدائی اور تنہائی اور دھوکے اور احساس کمتری کے ایک سمندر میں، ایک دہکتے ہوئے الاؤ میں دھکیل دیا گیا۔ وہ یہی جملہ ہے آئی لو یو، کہ یہ جملہ کہہ کر دوسرے کے جذبات کو متاثر کر کے اس کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، پھر اسے دھوکہ دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ گھر سے ہٹ کر، خاندان سے ہٹ کر، ماں باپ سے ہٹ کر اور کسی سے خود رشتہ استوار کریں گے اور چھپا کر کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا نا۔ جب آپ کسی کو ایکسیس دیتی ہیں اپنی زندگی میں بغیر گھر والوں کے، خاندان کے، بڑوں کے، سرپرستوں کے، لوگوں سے چھپا کر، تو آپ تو اسے پریکٹیکلی یہ میسج دے رہی ہیں کہ میں تمہیں ان ساری ذمہ داریوں کے باوجود، بغیر جس میں گھر ہے، جس میں کھانا ہے، نان نفقہ ہے، عزت ناموس کا تحفظ ہے، تم اس میں سے کچھ نہ نبھاؤ، بس تم مجھ سے ملو، میں تمہیں اویلیبل ہوں۔ جب آپ کسی کو اتنا ایکسیس دیتی ہیں تو پھر وہ ناجائز فائدہ اٹھا کر چلتا بنتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے بعد آپ کی زندگی پر اس کے جو بدترین اثرات مرتب ہوتے ہیں، پھر ہماری بچیاں وہ انتقام معاشرے سے لیتی ہیں۔